بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مدارس میں اجتماعی قربانی کا نظم، یہ عنوان ہے۔ جو شخص ذاتی طور پر صاحب نصاب شرعی ہو قربانی کے ایام میں، تو اس پر ذاتی طور پر قربانی لازم اور ضروری ہے۔ اس واجب قربانی کی ادائیگی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر سب سے زیادہ بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو، چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سال بھر اس کو پالے اور پوسے، اس سے مانوس کرے۔ کشمیری زبان میں سی بنائس۔ پھر قربانی کے پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد گھر پر یا قربان گاہ میں، اگر کہیں قربان گاہ ہو، قربانی کی نیت سے خود ہی ذبح کرے، اس کا گوشت تقسیم کرے، کچھ حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں، کچھ حصہ غرباء میں، اور کچھ حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے۔ یہی مسنون ہے اور اسلاف سے یہی طریقہ منقول ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مختلف وجوہ کی بنا پر اس طرح قربانی نہ کر سکے، تو کیا شریعت کی طرف سے اس واجب قربانی کی ادائیگی کی اور صورتیں ممکن ہیں یا نہیں، تاکہ وہ اس اہم حکم سے کم از کم بری تو ہو اور آخرت میں مواخذہ نہ ہو؟ تو اس سلسلے میں احکر کی چند یہ گزارشات ہیں۔ نمبر 1، چند روز تک اس جانور کو اپنے گھر کے استبل خانے میں یا کسی کے گاؤ خانے میں پالے پوسے، پھر خود ذبح کرے، یا خود ذبح نہ کر سکے تو کسی اور سے ذبح کرائے۔ نمبر 2، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو یا ممکن تو ہو مگر مشکل ضرور ہو، تو عید سے 1-2 دن قبل جانور خریدے یا کسی سے جانور طے کرا دے اور عید کے دن اس کی قربانی کرے۔ نمبر 3، اگر اس میں بھی دشواری ہو یا حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تو کسی معتبر شخص کے ذریعے یا کسی مستند فلاحی ادارے یا کسی معتبر اور معتمد دینی ادارے میں اپنا حصہ ڈال کر بصورت رقم ایک جانور کی یا پورے ایک بڑے جانور کی یا بڑے جانور کے ایک حصے کی رقم ڈال کر قربانی کرائے تو یہ بھی درست ہے۔ اس کا انکار کرنا کسی بھی اعتبار سے صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہم اور ہمارے ذمہ دار علماء کرام ہر سال تقریراً اور تحریراً اس مسئلے کو بخوبی سمجھاتے آ رہے ہیں۔ اب آگے سنیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ مینا کے مذبح میں یعنی قربان گاہ میں قربان فرمائے تھے۔ 63 یعنی 63 اپنے مبارک ہاتھوں نہر یعنی قربان کیے، اور باقی 37 کے نہر کرنے کا حکم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ سنت کے مطابق اسی طرح قربانی کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی ایسے علماء اور صلحاء اور اصحاب خیر ہیں جو اسی نبوی طریقے کے مطابق اس عظیم اسلامی شعار کو انجام دیتے ہیں۔ اسلامی عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، عبادات بدنیہ مثلا نماز اور روزہ، عبادات مالیہ مثلا زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قربانی اور صدقات و خیرات، اور نمبر 3، عبادات مرکبہ مثلا حج اور عمرہ، کہ اس میں بدنی عبادت کی بھی شان ہے اور مالی عبادت کی بھی شمولیت ہے۔ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا جسم بھی۔
عبادات بدنیہ چاہے از قبیل فرض ہو یا واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، ان کی ادائیگی بہرحال ایک مسلمان کو خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ اس میں کسی کی وکالت یعنی نیابت بالفاظ دیگر دوسروں سے ان کی ادائیگی قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ عبادات مالیہ چاہے فرض و واجبی کیوں نہ ہو، ان کی ادائیگی چاہے خود کرے، اور یہی بہتر اور افضل ہے، چاہے کسی اور سے وکالتاً نیابتاً کرائے، بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور عبادات مرکبہ یعنی حج مثلا اگر خود نہیں کر سکا اور آئندہ بھی خود کرنے کی کوئی صورت نہ ہو تو حج بدل کرا سکتا ہے، یعنی کسی دوسرے سے اپنا حج کرا سکتا ہے۔ قربانی چاہے واجب ہو یا نفلی، خود ہی کرے اسی اہتمام کے ساتھ جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، یا حالات کی وجہ سے کہیں بھی کرائے تو درست اور صحیح ہے۔ ہمارے دینی اداروں میں کافی عرصے سے لوگوں کی مختلف مجبوریوں کے تحت یہ اجتماعی قربانیوں کا نظام اکابر علماء کرام سے پوچھ کر بنایا گیا ہے۔ البتہ اس اجتماعی قربانی میں حقوق کی ادائیگی کا خیال ضرور رکھا جائے اور ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو قربانی کے صحیح ہونے کے لیے از بس ضروری اور لازم ہے۔ ہمارے مدارس کی اس دیکھا دیکھی اجتماعی قربانی کے نظم سے بہت سارے دیگر مسالک کے اہل مدارس نے اور فلاحی و رفاعی تنظیموں نے بھی اسی طرح اجتماعی قربانیوں کا انتظام سال ہر سال سے بنایا ہے، مگر اعتراض کرنے والوں کو وہاں اعتراض نہیں ہوتا ہے، مگر دینی مدارس میں اجتماعی قربانیوں کے نظم پر اعتراض انہیں ہر سال ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہے۔ یہ دو چشمی رنگین نظریہ کیوں ہے، کیا ہے اور کیسے ہے، وجہ سبوں کو معلوم ہے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔